رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مفتاح دار السعادہ پہ ہماری رمضان کی نشستیں ہو رہی ہیں۔ کل ہم نے 3 دین کے اہم کام سمجھے تھے، جس کے فرائض بھی سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے اہم فرائض ہیں، اور اگر آدمی فرائض پر پورا اترتا ہو تو نفل کے اسٹیٹس میں بھی یہ اعمال کرنا نہایت عظیم ہے۔ 3 اعمال کون سے تھے وہ؟ ایک علم، دین کا فہم، دین کی حقیقت کو جاننا سمجھنا، اس میں گہرا اترنا اور دین کے تقاضوں سے آراستہ ہونا۔ دوسرا نماز، جو کہ عبادتوں کا سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ ہے نماز۔ تو کسی وقت ہم نماز کہہ دیتے ہیں، تو کسی وقت ویسے ہم عبادات کہہ دیتے ہیں، جو کہ روزہ، نماز، یہ عمرے وغیرہ، اس طرح کے جو اعمال ہیں، ذکر، اذکار، دعائیں وغیرہ، تو ان سب کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں۔ تو ایک ہوا علم، ایک ہوئی عبادت، اور ایک ہوا جہاد۔ جہاد اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت دینا، کفر کا زور توڑنا، کفر کے مقاصد کو ناکام بنانا، اور کفر کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے دین کو کھڑا کرنا، مضبوط کرنا، قائم کرنا، نصرت دینا، اس کے لیے لڑنا، جانے دینا، ہجرت تک جو ہے وہ دراصل جہاد ہی کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ ایک ہی باب میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، علم، عبادت اور جہاد۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 محور ہیں انسان کی محنت کے، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی کو، جنت کو زیادہ سے زیادہ اونچے درجات میں پانے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ 3 میدان بھی ہیں، لیکن ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں کو رول کرنے والا جو میدان ہے، اور ان تینوں کو ایک ضبط میں رکھنے والا، اور تینوں کو اپنے اپنے مقاصد سے متعلق رکھنے والا جو چیز ہے، تو وہ بھی پھر علم ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ جو دوسرے 2 میدان ہے، عبادت ہے، اور یہاں پر ابن قیم نے بھی ذکر کیا ہے بہت سارے مقامات پر، ابن جوزی نے خیر اس مسئلے میں حد کر دی ہوئی ہے، بہت زیادہ کیا ہے کہ یہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، اگر یہ علم سے دور ہوں، اگر ان کو صحیح رہنمائی اور صحیح روشنی نہ ملی ہوئی ہو، تو بسا اوقات یہ شیطان کے بہت بڑے بڑے مقاصد جو ہیں وہ عبادت گزاروں کے ذریعے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ عبادات میں غلوب کرنا، عبادات کے ذریعے، عبادات کہتے ہیں کہ آپ جب بہت زیادہ یہ نماز، روزہ، ذکر، اذکار کرتے ہیں تو بالعموم اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور جو کہ آپ کو دین کے بڑے بڑے فرائض سے غافل کرتا ہے۔ دین کے بڑے بڑے فرائض پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے، اور آپ اس چیز میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یار آج فلاں وظیفہ رہ گیا، آپ کا جو فلاں ایسا زبردست ورد تھا آج وہ چھوٹ گیا، اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا آپ کو اتنا زیادہ فکر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون سا عبادت گزار ہے؟ یہ وہ عبادت گزار ہے جس کی عبادت علم پر نہیں ہے۔ اگر اس کی عبادت علم پر ہوتی تو یہ اور کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، تو مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہ چوٹ کی کوفے والوں کو کہ وہ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ وہ پریشان ہیں اپنی عبادات کے معاملے میں کہ وہ مچھر مار دیا جانے کا کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ظالموں، حسین کو مروائے ہو کوفے میں اور مچھر کا کفارہ پوچھ رہے ہو، اس عبادت گزاری پر اور اس ورع اور اس تقوی پر قربان جائیں۔ کیسا اعلیٰ تقوی ہے کہ جو مچھر کے جو ہے نا وہ مرنے پر پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ہیں، مرتے پھریں، حق ہے مغلوب ہوتا پھرے، شریعت ہے بھاڑ میں جائے۔ اس حاجی صاحب کا جو ہے نا یہ ان کا چلہ، ان کی وہ مطلب ان کے معمولات، ان کا وہ ورد، ان کا وہ وظیفہ، ان کا وہ جو ہے نا وہ نہ کہیں چھوٹ جائے گا، کہیں وہ چھوٹ گیا تو پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ کون سا عبادت گزار ہے؟ تو یہ وہ عبادت گزار ہے جو اپنے فرائض سے ہی ناواقف ہے۔ تو کمی کہاں پر رہی تھی؟ علم کی رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ عبادت گزاروں میں، زاہدوں میں دنیا
کو چھوڑنے کی جی دنیا بری ہے، سن لیا کہ جی دنیا بری ہے، دنیا کا سب کچھ ہی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کس نے کہا ہے کہ دنیا اس سینس میں بری ہے؟ یہ تو ذرا جاننے کی کوشش کرو کہ دنیا کس سینس میں بری ہے. دنیا کو ہاتھ میں کرنا، دنیا کا اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے ہاتھ میں ہونا زیادہ سے زیادہ، یہ تو دین کے مقاصد میں سے ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے جینیس ہے عمرو بن العاص، بہت بڑے جینیس ہے. تو جب یہ اسلام قبول کر کے مدینہ آئے ہیں تو کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے آپ نے بلا بھیجا. تو میں گیا تو آپ وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا. تو پھر کہنے لگے، جیسے مطلب ہے کہ خوش ہوتا ہے نا بندہ کسی سے، تو کہنے لگے کہ عمر میں تمہیں ایک مہم پر بھیجنے والا ہوں، جہاد کی ایک مہم ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم اس میں کامیابی بھی پاؤ اور غنیمت بھی پاؤ. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے غنیمت کے لیے تو آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع نہیں اختیار کی، میں تو صرف مطلب جنت پانے کے لیے. تو انہوں نے کہا عمر بات یہ ہے، اور بہت خوبصورت وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، جملہ بولا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یا عمر نعم المال الصالح عند رجل صالح، کہ عمر مال اچھا ہو، صالح مال ہو، صالح آدمی کے ہاتھ میں ہو، کیا ہی اعلیٰ چیز ہے. یہ ایک اصول ہے، صالح اختیارات ہوں اور صالح آدمی کے پاس ہوں، ریسورسز ہوں صاف ستھرے حلال اور صالح لوگوں کے پاس ہوں. تو یہ تو دین کا مقصد ہے. دینداروں کو وہ جو دنیا بری ہے سے مراد کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ دنیا کو برائے دنیا کمایا جائے اور برائے دنیا خرچ کیا جائے، دنیا کے ٹھاٹ عیش آرام چدراہٹیں. تو یہ ہیں، اگر اس دنیا کو حق کے تابع کر دیا جائے اور یہاں جو ہے نا وہ باطل کے ہاتھ سے اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ چھڑوانے کی کوشش کی جائے، تو یہ تو مطلب تو. لیکن ان کہتے ہیں ان عابدوں نے کیا سمجھا، ان زاہدوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ دنیا فی نفس سے ہی بری ہے، تو یار چھوڑو، استغفر اللہ، یہ دنیا والوں کے لیے دنیا کو چھوڑ دو. تو ہم وہ نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ ترک کے دنیا کی تحریک شروع کر دی. تو یہ کب ہوا؟ عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت بغیر علم کے وہ دین کا ستیہ ناش کرنے لگی. اور اس کے علاوہ بے شمار اگر آپ تلبیس ابلیس پڑھیں ابن جوزی کی، تو انہوں نے بہت بڑا چیپٹر جو ہے باندھا ہوا ہے کہ شیطان کے جو حرب عبادت گزاروں کے ساتھ اور زاہدوں اور تقوی کا جو ایک غیر علمی جو ایک تصور رکھنے والوں، ان پر شیطان کے کیا کیا حربے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو حال ہوا ایسی عبادت کا جو علم پر مبنی نہیں ہے. اچھا، دوسرا ہم نے شعبہ کیا کیا تھا؟ ایک علم تو ہے ہی ہے نا، تو دوسرا تھا عبادت. تیسرا شعبہ کیا تھا؟ جہاد. اچھا، تو جہاد کے بارے میں ابن قیم جو ہے وہ کچھ اقوال لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابن القاسم جو ہیں یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے بہت مشہور شاگردوں میں سے آتے ہیں. تو کہتے ہیں ابن القاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اقواما ابتغوا العبادت واضاعوا العلم، کہ کچھ لوگوں نے عبادت کی طرف رخ کیا اور علم کو بالکل ضائع اور برباد کر دیا، اور جہاد جو ہے اس کی طرف کو انہوں نے رخ کیا. فخرجوا علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باسیافہم، اور یہ جو ہے وہ اسی جو دینداری اور تقوی کا ایسا ان کو کوئی وہ چڑھا، کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی نشہ، کہ یہ دینداری ہی کا تقاضا سمجھتے ہوئے امت محمد کے خلاف ہی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اور ان کا جہاد جو ہے نا امت محمدی کے خلاف شروع ہو گیا. خوارج جو تھے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ امام مالک نے خوارج کا زمانہ پایا اور بہت بہت شدید الفاظ ان کے لیے کہے ہوئے ہیں. اب یہ کون لوگ تھے؟ دینداری کا تو اتنا پارا چڑھا ہوا ہے ان کا جس کی حد نہیں ہے. آپ مطلب کہ گناہوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو آپ سے زیادہ گناہوں سے دور ہیں، اور ایسا ان کو وہ چڑھ گیا ہوا ہے کہ وہ جو مسلمان حکمران ہیں، حتیٰ کہ حکمرانوں میں سے بھی حضرت علی جیسے خلیفہ راشد جو ہیں، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے دین ہے، بلکہ یہ تو کافر ہیں، یہ تو ان کے فلاں کام ٹھیک نہیں ہے، فلاں کام ٹھیک نہیں ہے. تو ایسا نیکی بھی مصیبت ہے. یعنی نیکی بھی اگر علم کی بنیاد پر نہیں ہے، نیکی بھی اگر علماء سے سمجھ کر نہیں کی گئی ہے، کتاب اور سنت کے نصوص کو صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھا گیا ہے، تو وہ نیکی بھی عذاب ہے، وہ مصیبت ہے. کہتے ہیں کہ ایسا پارا چڑھا ان لوگوں کا نیکی کا اور تقوی کا اور جہاد کا کہ یہ لوگ امت محمد ہی کے خلاف تلواریں لے کر
اٹھ کھڑے ہوئے، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، اگر کہیں انہوں نے علم سیکھا ہوا ہوتا تو وہ علم ہی تھا جو ان کو ان ساری حرکتوں سے روکتا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دو ہی میدان تھے تو دونوں ہی میدان آداب ہو جاتے ہیں اگر وہ صحیح اہل علم اور صحیح بصیرت والے لوگوں کے ساتھ اور ان کی وابستگی اختیار کرتے ہوئے نہ کیا جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلف سب سے زیادہ زور اس بات پر دیتے تھے کہ لوگ صالح علم کو سیکھنے پر خوب محنت کریں۔ ایک روایت لے کر آتے ہیں امام مالک سے ہی، کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد ہیں ایک ابن وہب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا علم لکھ رہا تھا، تو امام مالک جو فرما رہے تھے تو ان چیزوں کو، احادیث کو، روایات کو، اقوال صحابہ وغیرہ کو میں مدون کرتا جا رہا تھا۔ تو آخر جو ہے وہ رات ہو گئی تو میں اٹھا کہ میں کچھ نوافل پڑھوں، تو کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ من الذی قمت الیہ بافضل من الذی ترکتہ، یہ جس چیز کی طرف تم گئے ہو، یعنی یہ جو نماز کے کچھ نوافل پڑھنے گئے ہو، وہ اس چیز سے افضل نہیں ہے جس کو تم نے ابھی چھوڑا ہے۔ یعنی وہ جو علم کی جو محنت تھی، وہ جو صالح علم کو جو مدون کر رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ بھی ایک اتنا اعلیٰ عبادت ہے کہ وہ یہ اس سے کم نہیں ہے مرتبے میں اور فضیلت کے اندر۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، آپ کو پتہ ہے معاذ رضی اللہ عنہ بڑے کم سن صحابہ میں آتے تھے لیکن علم کا پہاڑ تھے، تو وہ علم کی بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ تو ان کا ایک قول ہے کہ تعلم العلم، علم سیکھو، فإن تعلمہ للہ خشیہ، اس کا سیکھنا ہی جب اللہ تعالیٰ کے لیے سیکھا جائے یہ بذات خود یہ خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وطلبہ عبادہ، اس کو طلب کرنا بذات خود عبادت ہے۔ ومدارستہ تسبیح، اور اس علم کا آپس میں دور کرنا، اس کو شیئر کرنا اور اس کی گہرائیوں میں جانا، آپس میں اس کی ڈسکشنز ہونا، یہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور اس کی تلاش اور جستجو کرنا جہاد ہے۔ وتعلیمہ لمن لا یحسنہ صدقہ، اور اس کو ایسے لوگوں کو سکھانا جن کے پاس علم نہیں ہے، بیچارے علم سے خالی ہیں، ایسے لوگوں کو سکھانا یہ صدقہ ہے باقاعدہ طور پر۔ وبذلہ لأہلہ قربہ، اور کوئی بڑے کمال کے شاگرد ہوں، بہت اعلیٰ ذہین لوگ ہوں، ان کو یہ علم دینا اور ان کے اندر اس علم کی جوت جگانا، یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ بہ یعرف اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ وبہ یعبد، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ وبہ یوحد، اور یہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ لب لباب اس چیز پر آ گیا کہ ایک بصیرت کا کام، بصیرت کی محنت، بصیرت کی عبادت، بصیرت کا جہاد جو ہے وہ پار لگانے کے لیے سب سے بڑھ کر ضروری ہے، ورنہ نیکی خود بھی ایسی ایسی صورتیں اور ایسے ایسے رنگ اختیار کرتی ہے کہ وہ بدترین اعمال کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ سلف کا ایک اور قول لے کر آتے ہیں امام ابن قیم، تو کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو ان سے وہ نصیحت چاہیے گی، تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نصیحت تمہیں ایک ہی کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہر کام جو تم کرو وہ علم اور بصیرت کی بنیاد پر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کیا خیال ہے جب آدمی کچھ دن نہ کھائے یا کچھ دن نہ پیے تو مر نہیں جاتا وہ؟ تو لوگوں نے کہا جی مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا مُنِعَ عَنِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَمُوتُ، اگر قلب جو ہے اس کو 3 دن علم کی اور معرفت کی اور حکمت کی غذا نہ دی جائے، 3 دن اچاٹ رہے، کہتے ہیں 3 دن کے بعد مومن کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کو مسلسل زندہ رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے اس کو بصیرت، علم، ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی غذائیں مسلسل دینی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ سارے کے سارے اعمال میں وہ رنگ آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا ہے۔ سبحانک اللہم۔